बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है अकाबिरीन वहाबिया दयाबना की तकफ़ीर और हज़रत सय्यदुना पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमहुल्लाह। हज़रत सय्यदुना पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ने वहाबी देवखानी फ़िरका के जो अकाबिरीन हैं उनकी इबारात की बिना पर आपने तकफ़ीर फरमाई है या नहीं। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू ये है। अज़ीज़ान गिरामी, वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हज़रात जब अपने अकाबिरीन की इबारात का दिफा करने में नाकाम हो जाते हैं और उनके सरों से उनका कुफ्र उठाने में नाकाम होते हैं तो मुख्तलिफ हीले बहानों से काम लेना शुरू कर देते हैं। जी ये देखें, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहल सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रज़ा क़ादरी हनफ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार इस मामले में अकेले हैं। ये इनके अब हीले बहाने हैं कि आला हज़रत सरकार रहमहुल्लाह आपने अकेले तकफ़ीर फरमाई है, कोई बुज़ुर्ग इमाम अहल सुन्नत रहमहुल्लाह के साथ नहीं है इस मामला में। और ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये देखें, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ने तकफ़ीर नहीं की, फ़लाने बुज़ुर्ग ने वहाबी देवखानी फ़िरका के जो अकाबिरीन हैं उन्हें काफ़िर नहीं कहा, धमकाने ने नहीं कहा। यूँ अवाम को गुमराह करना शुरू कर देते हैं, अवाम को धोखा देने की नाकाम कोशिश करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात आप ज़हन में रखें, वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हज़रात बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ बुज़ुर्गान दीन जो अहले सुन्ना व जमात के बुज़ुर्ग हैं उन्हें बड़ी होशियारी, बड़ी चालाकी से अपने खाते में डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। हज़रत सय्यदुना पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह भी उन्हीं बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग हैं कि जिनको वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हज़रात अपने खाते में डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। बाकायदा वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों ने हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह के हालात पर सवाने पर कुतुब भी लिख रखी हैं कि लोगों को ये बतलाया जा सके कि जी ये तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये तो वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं। वजह इसकी कुछ भी हो, हम अपने मौजू की जानिब आते हैं कि आया हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ने वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों की इबारात की बिना पर आपने तकफ़ीर फरमाई है या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, वहाबिया के पास इस बात के ऊपर कोई दलील नहीं है कि अकाबिरीन वहाबिया की जो कुफरिया इबारात हैं, गुस्ताखाना इबारात हैं, हज़रत शाह साहब गोलड़वी रहमहुल्लाह के सामने रखी गई हूँ तो हज़रत शाह साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया हो कि ये इबारात कुफरिया नहीं हैं। अगर वहाबिया दयाबना के पास कोई दलील है, कोई सबूत है इस बात का कि हज़रत शाह साहब गोलड़वी रहमहुल्लाह के सामने ये इबारात रखी गई थी और शाह साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जी मैं इनको कुफरिया नहीं कहता, ये इबारात गुस्ताखाना नहीं है, अगर इनके पास कोई इस तरह की दलील है तो हमारे सामने पेश करें। जबकि इस तरह की कोई दलील नहीं है और ये इंशाअल्लाह कभी भी पेश नहीं कर सकते। हाँ, अवाम को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए, गलत फहमी फैलाने के लिए और अपने अकाबिरीन के गंद को छुपाने के लिए इनके पास रो धोकर सिर्फ एक इबारत है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि जी ये देखें, ये इबारत तो फतावा मेहरिया के अंदर हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ने लिखी है। सिर्फ इनके पास ले देकर एक इबारत बचती है, रो धोकर सिर्फ एक इबारत है इनके पास जिससे अवाम को ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं। फ़कीर अब वहाबिया का ये धोखा अवाम के सामने उसका इजहार करने लगा है, उसका जवाब देने लगा है। ये मेरे पास फतावा मेहरिया हज़रत सय्यदुना पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह, सफ़ा नंबर इसका 11 है और मसला नंबर 6 है।
مسئلہ امتناع نظیر، یہ مسئلہ حضرت علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ اور اسماعیل دہلوی کے درمیان چلا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس مسئلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں اور وہابیہ کس عبارت کو استعمال کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 11 پر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغلید کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے۔ یہ رئیس المجددین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسماعیلیہ اور خیر آبادیہ، جس کا میں نے ابھی وضاحت کر دی ہے کہ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ اور اسماعیل دہلوی راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یعنی اجر والا اور ثواب والا، اجر یافتہ ثواب یافتہ، ان دونوں کو جانتا ہے۔ یہ اب فتاوی مہریہ صفحہ نمبر 11 پر یہ الفاظ، یہ جملے موجود ہیں، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے۔ وہابیہ دیابنا اب اپنے اکابرین کے کفر کو چھپانے کے لیے، ان کے گند کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ان کی کفریہ عبارات سے ہٹانے کے لیے اس عبارت کا استعمال کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نہیں ہے۔ عبارت آپ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ الفاظ ہیں، جملے ہیں جس کو وہابیہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ فتاوی مہریہ صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے، یاد رکھیں۔ فتاوی مہریہ حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے وہ بکھرے ہوئے فتاوی جات ہیں، ملفوظات ہیں آپ کے، کہ جو مختلف جگہوں پر تھے، ان کو پھر فیض احمد نامی شخص نے جمع کیا، جس کا اظہار، جس کا اقرار وہ خود کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 2 کے اوپر سوالات شروع ہونے سے پہلے خود اس کا اقرار کرتا ہے کہ ذیل میں جناب رحمہ اللہ کے کسی قدر علمی فتاوی اور تحقیقات ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں، جو جناب رحمہ اللہ کی مختلف تصنیفات اور ایک کلمی فتاوی میں متفرد طور پر موجود تھے۔ مزید لکھا، تاکہ یہ بکھرے ہوئے موتی ایک مجموعہ کی شکل میں اہل علم و عقیدت حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ یہاں پر اب مولوی فیض احمد صاحب نے واضح طور پہ اقرار کیا ہے کہ جو فتاوی مہریہ کے اندر فتاوی جات ہیں، سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مختلف فتاوی جات ہیں، جو مختلف کتب کے اندر مختلف مقامات پہ بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی فیض احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جمع کر دیا، اور پھر آگے خود کہتے ہیں کہ افادہ عام کے لیے فارسی عبارات کا خلاصہ اردو بھی اصل کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ اب خود اقرار کرتے ہیں مولوی فیض احمد صاحب۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فتاوی مہریہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حیات میں یہ شائع نہیں ہوا تھا۔ یہ مختلف مقامات سے فتاوی جات جمع کیے گئے، ملفوظات آپ کے اکٹھے کیے گئے، مکتوبات جمع کیے گئے، ان کو پھر ایک مجموعہ کی شکل میں تیار کیا گیا، جو یہ فتاوی مہریہ میرے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، فتاوی مہریہ۔ عزیزان گرامی، یہ تو جو جامع تھا، جمع کرنے والا، یہ اس کی گواہی تھی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مختلف فتاوی جات، مکتوبات، ہم نے ان کو جمع کیا ہے۔ جمع کرنے والے مولوی فیض احمد صاحب، انہوں نے کہاں سے یہ مسئلہ امتناع نظیر جمع کیا، اس کو کہاں سے لیا؟ یہ میرے پاس ہیں مکتوبات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہ اصل ہیں جہاں سے اٹھا کر اس مسئلے کو مولوی فیض احمد صاحب نے فتاوی مہریہ میں
جمع کیا، نقل کیا۔ مولوی فیض احمد صاحب نے فتاوی مہریہ کے اندر جو یہ مسئلہ لکھا ہے وہ اس مکتوبات شریف سے، مکتوبات حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہاں سے اٹھایا اور فتاوی مہریہ کے اندر اسے جمع کر دیا، شامل کر دیا۔ یہاں پر اب عبارت کیا ہے، حیران ہوں گے آپ، اور وہابیہ کو داد دینی پڑے گی ان کی ہوشیاری اور چلاکی پر کہ کس طرح یہ عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مکتوبات شریف صفحہ نمبر 381 اور 382، مکتوبات شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 381 اور صفحہ نمبر 382، وہی مسئلہ امتناع نظیر۔ یہاں پر جو تاریخ ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، 22 جولائی 1934۔ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل مدعا شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی الضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے۔ وہی عبارت جو فتاوی مہریہ کے اندر مولوی فیض احمد نے جمع کی ہے۔ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی الضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تقلید کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے۔ فإنما الأعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ۔ یہ اب پوری عبارت ہے، جبکہ فتاوی مہریہ کے اندر جو عبارت نقل کی گئی یہاں تک تو درست ہے، اسماعیلیہ و خیر آبادیہ، آگے جو الفاظ ہیں راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، عبارت، جملے نہیں ہیں۔ یہ وہابیہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ عبارت لکھی ہے مولوی اسماعیل دہلوی کے حوالے سے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ جبکہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی جو اصل عبارت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ تصویب یا تقلید کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے، آگے راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ جملے یہاں مکتوبات شریف میں نہیں ہیں۔ یہ آپ کو میں اصل بتا رہا ہوں، جہاں پر یہ عبارت موجود ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ، یہ وہابیہ کا جھوٹ ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بھئی کسی کے جملے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈالنا اور پھر اپنے اکابرین کو کفر سے بچانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟